بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5 نمبر 10 پڑھائیں گے۔ عقید ختم نبوت پر قادیانی دھوکہ اور ذل بروزی نبوت کی بحث۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 رسول۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے۔ رسول کیسے کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نبی کتاب اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ کبھی کبھار قادیانی کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کی جو تعریف آپ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول کا یہی فرق جو ہم بیان کرتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایمینے نے بھی لکھا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں۔ یہ قادیانی کی عبارت ہے بشیر مرزا کی۔ یہ لکھتے ہیں دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں جن میں شریعت لانے والے رسول صرف 315 ہے۔ یہ ختم نبوت کی حقیقت کی کتاب میں ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ جبکہ قادیانی نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں۔ نمبر 1 تشریعی نبوت، نمبر 2 غیر تشریعی نبوت، نمبر 3 ذلی نبوت۔ تشریعی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ نئی شریعت کے ساتھ جو نبوت ہے اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ غیر تشریعی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے ساتھ جو نبوت ملتی ہے اس کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں۔ ذلی نبی قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبیوں کی تعداد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ذلی نبوت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبوت صرف مرزا کو ملی ہے۔ یہ کلمۃ الفصل کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ قادیانی سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ دعویٰ جب خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہوتی ہے۔ آپ قادیانیوں نے نبوت کی تیسری قسم یعنی ذلی نبوت کو ایک مستقل نبوت قرار دیا ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل بتائے جن سے پتہ چلے کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے اور بغیر شریعت کی نبوت بھی بند ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل بتائے جہاں لکھا ہے کہ شریعت اور بغیر شریعت کی نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قادیانی قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے جہاں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے شریعت والے اور بغیر شریعت والے نبیوں کی تعداد تو مکمل ہو چکی ہے لیکن ذلی نبی تا قیامت آ سکتے ہیں۔ قادیانی قیامت تک اپنے من گڑت دعویٰ پر دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ذلی نبوت قادیانی کہتے ہیں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل بن گئے اور ذلی نبی بن گئے۔ لیکن یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے۔ قادیانی دراصل مرزا صاحب کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ آئیے قارئین مرزا صاحب کی
کی تحریر کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں مرزا صاحب ذیل اور اصل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مرزا نے لکھا ہے خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذیل اور اصل کا فرق ہے۔ کشتی نوح میں یہ لکھتا ہے۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں ذیلی طور پر محمد ہوں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اگر آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ مرزا صاحب نظر آئے گی، اور جو مرزا صاحب آئینے میں نظر آ رہے ہیں وہ مرزا صاحب نہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دونوں ایک ہی ہے تو پھر ذیل اور بروز کی ڈھکوسلا بازی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ مرزا نے لکھا ہے کہ ذیل اور بروز کے فلسفے کو مرزا صاحب کی ہی تحریرات سے باطل ثابت کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے نقطۂ محمدیہ ایسا ہی ذیل الوہیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی ہی مشابہت ہے جیسے آئینے کی عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام مع اپنے جمیع حروف کے اتم اکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انعکاس پذیر ہے۔ مرزا نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذیلی طور پر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ یہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور سادہ مسلمان اس کی بات مان لیتے ہیں اور قادیانی بن جاتا ہے، تو لہٰذا ان کی اس دھوکے سے بچو اور علماء کے ساتھ جوڑو، اور ان سے یہ جو اپنے باتیں کر رہا ہے، جو خود قرآن پاک اور حدیث سے اپنے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، تو وہ دلائل علماء کے ساتھ ڈسکس کرو اور علماء سے اس کی جوابات طلب کرو کہ وہ آپ بھی ان کو جوابات دیں، تو ہمارا ایمان بچ جائے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں اپنے پیغمبر کی احادیث سے بھی یہ باتیں ملیں گے اور قرآن کی کتاب سے بھی یہ باتیں ہمیں ملیں گے۔ اس قادیانی کی دھوکے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان قادیانیوں سے بچیں، اور اللہ تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔